ایک پاپولر کنفیوژن اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں چل رہا ہے کہ ہم سی ایس ایس کریں یا ہم ابراڈ موو کر جائیں. یہ چیز ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. کچھ فیکٹرز ہیں جو آئی ول ڈسکس ود یو، جس کے بیس پہ آپ بیٹر ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز اپنے کریئر میں اپنی فیوچر کے لیے سلیکٹ کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے آپ کا فائنینشیل اسپیکٹ، فائنینشیل پرسپیکٹیو. بیسکلی اس کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں انویسٹمنٹ، کہ اگر ہم سی ایس ایس کی بات کریں اور اگر آپ اپنے سٹی میں ہی رہ کر سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں، اٹ کاسٹ یو اراؤنڈ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک آپ کی انویسٹمنٹ ہے سی ایس ایس کی پریپریشن میں. اور اس کے اگینسٹ اگر ہم ابراڈ موو کرنے کی آپشن کو کنسیڈر کریں تو فار ایگزامپل اگر آپ اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں تو آپ کو کم از کم بھی 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ کم از کم یہ اماؤنٹ چاہیے فار یور یونیورسٹی فی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ جو کنسلٹنٹ ہوگا آپ کا ویزا کنسلٹنٹ، اس کی فی سپریٹ ہوتی ہے. اب سم ٹائمز اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے، اسکالرشپ آفر ہوتا ہے. اب اس میں سم ٹائمز وہ ہاف فنڈیڈ ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ فلی فنڈیڈ بھی ہوتے ہیں. ایون جو فلی فنڈیڈ اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ کاسٹ آپ کو خود بیئر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ یو مسٹ ہیو اے سیف بینک اسٹیٹمنٹ سم ٹائمز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، جس میں آپ کو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک کی اماؤنٹ ہوتی ہے. اور سم ٹائمز آپ کو جو ہے کچھ ایکسپینسز اپنے وہاں جا کے خود بیئر کرنے پڑتے ہیں، انیشیل کاسٹ وغیرہ. تو اسٹل اس کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. پھر یہ تو آگے انویسٹمنٹ چاہیے، یعنی اس میں آپ کو ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے، جبکہ سی ایس ایس میں انویسٹمنٹ کم ہے. پھر آ جاتے ہیں آپ کی جو ریٹرن. اگر آپ فائنینشیل ریٹرن دیکھیں کہ اس میں کتنا ہے. اگر ہم سی ایس ایس کی بات کریں، جب آپ سی ایس ایس کر لیتے ہیں اس کی ٹریننگ میں، جب آپ ٹریننگ فیز میں ہوتے ہیں آلموسٹ آپ کا تقریباً 1.5 to 2 ایئرس، تو اس میں آپ کی جو سیلری ہوتی ہے سی ایس ایس کے اندر اٹس اراؤنڈ 50 60 اور 70K، 50,000 to 70,000 کے اراؤنڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی جاب سٹارٹ ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ آپ کے الاؤنسز لگتے ہیں، تو آپ کی جو سیلری ہے وہ 1 کو ٹچ کرتی ہے، 1+ ہوتی ہے. اور ادھر اگر آپ بات کریں ابراڈ موو کرنے کی، تو اس کے اندر آپ کی جو سیلری ہے یا آپ کا بیسک وہاں تھوڑی بہتر ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ڈالرز میں ارن کر رہے ہوتے ہیں یا آپ پاؤنڈس میں ارن کر رہے ہیں یا آپ درہمز میں ارن کر رہے ہیں، اور جو آپ اس کو پی کے آر میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کی اماؤنٹ اچھی بن جاتی ہے اس میں آپ کی ارننگ. اچھا، یہ ہمارا فائنینشیل پرسپیکٹیو ہو گیا. سیکنڈلی ہمارا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از دا ایکسپوئر، جو سیکنڈ فیکٹر ہے ایکسپوئر. اب ایکسپوئر کے اندر آپ کے پاس اگر آپ سی ایس ایس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا کیا ایکسپوئر ہے، اس میں آپ کو پاکستان لیول کا ایکسپوئر ملتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو موسٹلی انٹریکشن ہوتا ہے وہ پاکستانی پبلک کے ساتھ، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں ابراڈ موو کرنے کی، اس میں آپ کا جو ایکسپوئر ہے وہ آپ کا تھوڑا ڈائیورس ہوتا ہے. یعنی آپ ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ بھی ایکسپوئر ملتا ہے. تو وہاں پر آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، یہاں پر آپ کا نیشنل ایکسپوئر ہے. آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا ایکسپوئر چاہیے. آپ کو پاکستانی ایکسپوئر چاہیے، آپ کو مسلم ایکسپوئر چاہیے، یا آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوئر چاہیے، ڈفرینٹ کلچرز کا، ڈفرینٹ ریلیجن کا. تھرڈ چیز آپ کی آ جاتی ہے کہ آپ کس ایکسپوئر میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، آپ کا کمفرٹ لیول کہاں پر ہے. تھرڈ چیز آپ کی آ جاتی ہے آپ کی لانگ ٹرم پیشنس اور آپ کی سیکریفائسز. اگر آپ سی ایس ایس کی بات کریں تو پہلے سی ایس ایس میں آپ کو ایک فیز ہوتا ہے آپ کی پریپریشن کا، جب آپ سی ایس ایس کے ایگزامس دیتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، انٹرویو کا پروسیس ہے سارا، اور پھر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اینڈ دین آپ کی جاب اسٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ تقریباً 4 to 4.5 ایئرس تک کا ٹائم ہوتا ہے، ڈیوریشن، جس میں آپ کا یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے سی ایس ایس کا. اس کے یہ آپ کو ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے. ادھر اگر آپ بات کریں ابراڈ موو کرنے کی، اس میں اگر آپ فار ایگزامپل اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں کسی ڈگری کو کرنے کے لیے، اس میں آپ کا ڈفرینٹ ڈگریز کا ڈفرینٹ ٹائم ہے، 2 ایئرس 3 ایئرس 4 ایئرس. اور اس کے ساتھ کچھ لوگ پارٹ ٹائم جابس کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے پھر وہاں پر جاب اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو بیسکلی یہ جو ایک لانگ ٹرم آپ کا کتنا جرنی، کتنا لانگ ٹرم آپ کا کتنا ٹائم لے گا. پلس اس کے اندر پھر آپ کی سیکریفائسز آ جاتی ہیں. اگر آپ سی ایس ایس کی بات کریں، آپ ڈفرینٹ سٹیز سے بلانگ کرتے ہیں. اب آپ جب ٹریننگ میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو فار ایگزامپل سی ٹی پی کے لیے آپ کو لاہور آنا پڑتا ہے.
پیریسز آپ کی ڈفرینٹ جو دوسرے گروپس کی ڈفرینٹ ٹریننگز ہیں, کوئی اسلام آباد میں ہے, کوئی کراچی میں ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ گروپس کی پاس, پولیس, فارن سروس, کسٹمز, IRS اور ڈفرینٹ گروپس آپ کے جو ہیں. اب اس میں پھر ڈفرینٹ سٹیز میں آپ کی جاب ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ کا جو ایکسپوئر یا آپ کا جو سیکریفائس آپ کو کرنی پڑتی ہے اپنی فیملی سے دور رہنے کے لیے, وہ آپ کی اتنی ہے کہ آپ کسی ڈفرینٹ سٹی میں ہو سکتا ہے پوسٹڈ. پھر اگر ہم بات کریں ابراڈ موو کرنے کی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اف یو موو ٹو UK, اف یو موو ٹو USA, آسٹریلیا, کینیڈا, تو اس میں آپ کا چونکہ آپ کی ٹریول کاسٹ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے, تو ان موسٹ آف دا کیسز آپ کم از کم بھی 1 سال تک تو واپس اپنے پاکستان نہیں آ سکتے, اپنی فیملی سے نہیں مل سکتے, اور ہارڈلی ہی آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ملنے آ پاتا ہے وہاں پر. آپ کے پاس اوبویسلی بہت سارے ایکسپینسز اس کے اندر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سیکریفائس اس سینس میں ہے کہ آپ کے کس حد تک آپ سیکریفائس کر سکتے ہیں. آپ اپنی فیملی سے دور رہ سکتے ہیں یا آپ اپنی فیملی سے دور نہیں رہ سکتے. اس چیز پہ, اس فیکٹر پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. پلس اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک سیکریفائس یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ہیں تو آپ کی ساری چیزیں ہیں وہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ مل کر مینیج کروا دیتی ہے, آپ ہیلپرز رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ ابراڈ موو کرتے ہیں وہاں پر آپ کو ہر چیز خود مینیج کرنی ہے, آپ کو خود کھانا پکانا ہے, خود آپ کو اپنی گھر کی صفائی خود کرنی ہے, آپ کو اپنے کپڑے خود دھونے, ایچ اینڈ ایوری ہاؤس ہولڈ ورک یو ہیو ٹو مینیج یور سیلف. تو یہ ایک ڈفرینس آ جاتا ہے یہاں پر کہ کس لیول کا سیکریفائز آپ کر سکتے ہیں, آپ کی لائف کی کیا پرائیورٹیز ہیں. تو ڈفرینٹ فیکٹرز, 3 فیکٹرز میں بھی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے ہیں. ایک فائنینشیل پرسپیکٹیو, دوسرا ایکسپوئر, اور تیسرا لانگ ٹرم ریٹرن ان سیکریفائسز. ان کی بیس پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں بہتر کہ کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے. پلس ایک تو ان فیکٹرز کو کنسیڈر کریں اور ایموشنلی نہ سوچیں, بلکہ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان فیلڈ کی اسپیشلسٹ, فار ایگزامپل آپ کسی CSS کے لیے آپ کسی CSS کوالیفائر یا CSS مینٹور سے ڈسکشن کریں. اسی طرح ابراڈ موو کرنے کے لیے اگر آپ کا کوئی فرینڈ آپ کے سوشل سرکل میں کوئی ابراڈ موو کر گیا ہے یا کوئی ہے اس پوزیشن میں, تو اس سے ڈسکس کریں اس کا وہاں پہ کیسا ایکسپیرینس ہے. تو ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے اور ان کو ڈسکس کر کے اس کے بعد ایک پریکٹیکل ڈیسیجن لیں رادر دین این ایموشنل ڈیسیجن. اور آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, کیا آپ کی لائف کی پرائورٹیز ہیں, آپ فیوچر میں کیا چاہتے ہیں, کس لیول پہ آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی بیس پہ یو کین ڈیسائڈ بیٹر فار یور سیلف. بیسٹ آف لک.